الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار جنت کی خوشخبری سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے محلات ہیں جن کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محلات کن لوگوں کے لیے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھی طرح بات کریں، غربا کو کھانا کھلائیں اور سلام کو عام کریں۔ ہمارے ساتھ ناظرین آپ یقیناً جڑے رہیں گے، اور آج آئیے ایک ایسی ممتاز بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جن کی حیات طیبہ پڑھ کے صاحب عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ذہن میں رکھیے کہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ جسے چاہے مقام و مرتبے کا تاج پہناتے، جس کو چاہے اس کی دعا کی قبولیت کو یعنی تاج پہنا کر مقام و مرتبے کی اس کو عالی شان قبا عطا کر دے، جس کو چاہے اپنی بارگاہ کے لیے چن کر زمین و آسمان والوں میں مکرم فرما دے۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اپنے خالق حقیقی کے سپرد کر دیتا ہے، جو شخص اپنے آپ کو اپنے خالق حقیقی کے سپرد کر دیتا ہے، خالق کائنات دنیا کی ہر چیز کو اس انسان کے تابع فرما دیتا ہے۔ لہذا ناظرین، پہلی صدی ہجری میں تابعین کی حسین ترین جھرمٹ میں تصوف کی دنیا کی ایک ایسی ممتاز ہستی جو آسمان ولایت کے شاہکار ہیں، کاروان عشق و مستی کے قافلہ سالار ہیں، جو محبوب پروردگار ہیں، شمشاد شرف ولایت ہیں، سفینہ تحقیق و کرامت ہیں، پیکر جود و سخا ہیں، معدن وفا و صفا ہیں، آفتاب امت ہیں، جن و انس کی زینت ہیں، ارباب زہد و ورا کے سردار ہیں، کشور ولایت کے تاجدار ہیں، نقیب اہل محبت ہیں، عالم با عمل ہیں، جو فقر و فاقہ کی قبا پہنے، زہد و تقوی کا دامن تھامے، صوفیہ کی اول ترین صف میں کھڑے ہیں، جن کی ایک توبہ نے ان کو مقام و منزلت کی ان رفتوں پر پہنچایا جو رہتی دنیا تک تصوف کی شاہراہ کے مسافروں کے پیشوا بن گئے، جن کے علمی کاسے کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرا، اور جن کے روحانی کاسے کو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے سیراب کیا، اور جن کے مقام و مرتبے کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے تسلیم کیا۔ دنیا جنہیں انتہائی محبت سے سر جھکا کر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے نام سے پکارتی ہے، آج انہی کا ذکر پاک ہے۔ ناظرین کرام، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ظاہری اعتبار سے تو غلام زادے تھے، لیکن باطنی دنیا کے جو بالتحقیق بادشاہ یعنی اہل تصوف کے عظیم مشائخ پر شمار ہوتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ جہاں ایک طرف شیخ طریقت تھے تو وہیں دوسری طرف اپنے عہد کے عظیم ترین محدث بھی تھے، یعنی علمی مقام کا یہ عالم۔ حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ آپ کو ثقہ قرار دیتے ہیں، اور ابن حبان نے آپ کا ثقہ راویوں میں ذکر کیا ہے۔ آپ کی روایت کردہ احادیث حسن کا درجہ رکھتی ہیں۔ آپ کی قناعت پسندی اور خودداری کا یہ عالم کہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ کتابت قرآنی آپ کا پیشہ تھا، آپ قرآن کریم کے ماہر زر نگاروں میں سے ایک تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ باطنی کمالات سے بھی خوب نوازا تھا، یعنی انابت اور رجوع اللہ آپ کا معمول تھا۔ نفس کے فریب پر خصوصی طور پر آپ رحمت اللہ علیہ کی نگاہ رہتی تھی کہ جیسے ہی نفس دنیاوی دکھاوے یا ریاکاری کی طرف مڑنے لگتا تھا تو آپ رحمت اللہ علیہ سے وہیں کچل دیا کرتے تھے۔ ایون دنیاوی لذتوں اور دنیا کو مکمل طور پہ آپ طلاق دے چکے تھے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ بصرہ کی امیر ترین خاتون نے جب آپ رحمت اللہ علیہ کو پیغام نکاح بھیجا تو آپ نے اسے صرف اور صرف اس لیے قبول نہ فرمایا کہ آپ کو مال کی طلب نہ تھی۔ بارگاہ الہی میں ناظرین آپ رحمت اللہ علیہ بے انتہا مقبول ہیں، چونکہ ظاہر ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ قدرت کا ایک میکانزم ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو کر اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں مشغول کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ساری مخلوقات کو اس کی اطاعت میں لگا دیا کرتا ہے۔ لہذا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا یہی عالم تھا ناظرین کہ مخلوق خدا آپ رحمت اللہ علیہ کو جانتی بھی تھی اور آپ کو پہچانتی بھی تھی۔ خوف خدا کا اس
حد تک غلبہ تھا آپ کی ذات پر کہ عذاب پر اگر کوئی آیت سماعت سے ٹکرا جائے تو آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اور جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین قرات کرتے تو مضطرب ہو کر رونے لگتے، اور عالم یہ ہوتا کہ آپ فرماتے کہ اگر یہ آیت قرآنی نہ ہوتی تو میں کبھی نہ پڑھتا، کیونکہ اس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ حالانکہ ہم اپنے نفس کے ایسے پجاری ہیں کہ خدا کو چھوڑ کر دوسروں سے اعانت طلب کرتے ہیں۔ یہ آپ کی فلسفی تھی۔ ناظرین کرام، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ عجب سے بھی بہت زیادہ دور رہتے تھے، عاجزی اور انکساری کے بے انتہا پے کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور جملہ سنیں صاحب، کہ اگر کوئی مسجد کے دروازے پر صدا لگائے کہ سب لوگوں میں بدترین کون ہے تو اسے مجھ سے زیادہ بدتر کوئی نہیں ملے گا۔ اس جملے کو سن کر عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مالک بن دینار کی عظمت کا اندازہ صرف اسی قول سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ یہ تھا ناظرین کہ عمل کے ناقبول ہونے کا خوف، جملے پہ غور کیجئے گا، عمل کے ناقبول ہونے کا خوف عمل سے بڑھ کر ہونا چاہیے، یعنی انسان کو کسی بھی حال میں مطمئن نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیشہ خوف اور امید کے بین بین رہنا چاہیے۔ اور یہی وہ کیفیت ہے ناظرین جس میں انسان ہمیشہ اپنے آپ کو پیش دربار بھی رکھتا ہے، پیش پروردگار بھی رکھتا ہے، اور اپنے اعمال کو بار بار نکھارتا بھی ہے، اور اسی کی رحمت پر بھروسہ کر کے پھر اپنے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں سبمٹ کرتا ہے۔ علامہ صاحب، آپ سے سب سے پہلے کیا کمال ہستی ہیں صاحب، اور خاص طور پہ ان کا توبہ کا جو واقعہ ہے یہ بھی میرے رب کی سلیکشن ہے، جس کو چاہتا ہے 180 ڈگری پہ جو ہے ایک دم ہی جو ہے وہ یو ٹرن دلوا دیتا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا انٹروڈکشن سب سے پہلے، پھر توبہ کا جو آپ کا حسین واقعہ ہے، اور پھر ظاہر ہے جو مقام جس جھرمٹ میں آپ تابعین کے کھڑے ہیں وہ بتائیے، اور ایک جو آپ کے نام کے ساتھ دینار لگتا ہے ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیے وہ کیا ہے آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ ایک عظیم اور انتہائی مقبول بارگاہ رب العزت ہستی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی مالک ہے، اور آپ کی کنیت ابو یحییٰ ہے، اور بڑے خوبصورت جملے آپ نے ابتدائی طور پر ذکر کیا، اور اس میں ایک خاص طور پہ جو ان کا لقب آپ نے ذکر کیا، نقیب اہل محبت۔ بلا شبہ یہ ایسے نقیب اہل محبت ہیں کہ تمام آج تک کے آنے والے تمام اہل محبت نے انہیں نقیب تصور بھی کیا ہے اور انہیں ڈکلیئر بھی کیا۔ جب ہم حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدائی تعارف دیکھتے ہیں تو آپ ان تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر فرمایا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جنہوں نے ان صحابہ کی پیروی اور اتباع کی ہے احسان کے ساتھ۔ اور یہ جو احسان کی شرط ذکر کی گئی تابعی کے مرتبے کے ساتھ، یہ ہمیں حدیث جبریل سے نظر آتی ہے کہ جب جناب جبریل امین نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا تھا کہ مل احسان، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ وہ ایسے احسان یہ ہے کہ بندہ عبادت رب کی ایسے کرے جیسے اپنے رب کو دیکھ رہا۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ روحانیت کے اس مرتبے پر نہ فائز ہو تو کم از کم اس کی عبادت کی معراج یہ ضرور ہونی چاہیے کہ اس کا رب اسے ضرور دیکھ رہا ہے جس کی وہ عبادت کر رہا ہے۔ تو جب ہم تابعین کی بات کریں اتبعوہم بإحسان میں، یہی تابعین شامل ہیں کہ جنہوں نے اپنی عبادت میں اس احسان کے زاویے کے ساتھ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنی مقبولیت کا لوہا منوایا۔ سبحان اللہ۔ اب اسی وجہ سے آپ کو تابعین کی اس صف میں شمار کیا جاتا ہے کہ جہاں پر ہمیں طریقت بھی نظر آتی ہے، جہاں پر ہمیں شریعت بھی نظر آتی ہے، اور جہاں پر ہمیں معرفت بھی نظر آتی ہے۔ جہاں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان بھی نظر آتا ہے تو وہاں خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت کا مقام بھی ہمیں نظر آ رہا ہوگا۔ ابتدائی طور پر چونکہ جوانی میں کچھ ایسے مشاغل اور امور میں آپ مصروف اور مشغول تھے کہ جو آپ کی ذات کے ساتھ میل نہیں کھاتے تھے، پھر اللہ رب العزت نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ بہت سارے توبہ کے ان کے واقعات مختلف ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن جسے ہمارے علماء نے بزرگوں نے خاص طور پر داتا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے راجع تصور فرماتے ہوئے کشف المعجوب میں ذکر کیا کہ آپ کی ابتدائی عمر ہے، یعنی جوانی کا عالم ہے، اور آپ کی شہزادی اور آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا کہ جو شیر خوار کیفیت تھی، یعنی 2 سال سے بھی ان کی کم عمر تھی، جو شہزادی جن کا انتقال کیا آزمائش ہے۔ آپ نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا ہے
جو آپ کی جانب لپک رہا ہے اور آپ کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا. آپ اس کے خوف سے دوڑے چلے جا رہے ہیں اور سامنے انہیں ایک بڑا خوبصورت اور حسین و جمیل چہرے والا فرد نظر آتا ہے اور آپ اس سے مدد طلب کرتے ہیں. اچھا. تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ اس اژدہا کا اثر جو ہے کافی زیادہ ہے اور میں تمہیں اس سے بچا نہیں سکتا، لہٰذا کہیں اور ہی پناہ تلاش یعنی اس کرو. اژدہے کی طاقت زیادہ ہے. اژدہا زیادہ ہے. پھر دائیں بائیں ڈھونڈتے ڈھانڈتے آپ کو بالآخر اپنی وہی شہزادی نظر آئی کہ جو اس دنیا سے پردہ کر چکی. اچھا. کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اپنی میری بیٹی نے میرا ہاتھ تھاما، اژدہا غائب ہو گیا. تو جب یہ ساری کیفیت دیکھی تو خواب ہی کی حالت ہے، اور مالک بن دینار کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ یہ اژدہا کون تھا اور یہ خوبصورت چہرے والا کون تھا، تو جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ جو اژدہا تھا، یہ اژدہا آپ کے برے اعمال تھے، اور دوسری طرف یہ جو حسین چہرہ نظر آیا آپ کو، یہ آپ کے نیک اعمال تھے. لیکن وہ جو نیک اعمال کے جو اثرات ہیں یہ تو طے ہے، یذہبن السیئات، ان الحسنات یذہبن السیئات. واہ واہ. لیکن وہ جو حسنات ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ اژدہے کا مقابلہ نہیں کر پا. اژدہے کے مقابلے میں ضعیف تھے وہ. ضعیف. تو پھر بچی نے یہ تلاوت کی آیت الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ایمان والوں پر کیا اب وہ آن اور وہ لمحہ نہیں آیا ہے کہ ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے اور ان کے دل لرز جائیں. اللہ. فرمایا کہ جب آنکھ کھلی تو پھر دل کی کیفیت تبدیل ہو چکی تھی، یعنی دنیا بھی تبدیل ہو چکی ہے، ظاہر بھی بدل چکا ہے اور باطن بھی. اور روتے ہوئے جس ہستی کے پاس پہنچے ہیں اس ہستی کو خواجہ حسن بصری کہتے ہیں. ان کے ہاتھ پر آپ قائم ہوئے. یعنی ٹوٹل ڈیوائن پلان ہے. بالکل. یعنی اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہے. اور پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئی کہ آپ نے پھر یوں سمجھے کہ اسلام کے اخلاقیات پر جو کام کیا، جو موریلٹیز جو ہر آپ کو نظام حیات میں نظر آئیں گے، اسلام کے نظام حیات پر جب آپ نے کام کیا تو پھر آج مالک بن دینار ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے. اچھا، تابعین کی جماعت میں پہلی صف میں آپ تشریف فرما. بالکل. دینار کا بھی تو بتائیں پہلے. ہاں، وہ بات عرض کرنا چاہوں. اب یہ دیکھیے، اب روحانیت کے درجات بلند ہو رہے ہیں اور پھر اس میں ہمیں سلوک بھی نظر آ رہا ہے، مجاہدہ بھی نظر آ رہا ہے، مراقبہ بھی نظر آ رہا ہے اور ساتھ مکاشفات بھی نظر آ رہے ہیں. جناب، کشتی پر آپ سوار جا رہے ہیں اور ملاح آپ سے جو ہے وہ سواری جو آپ کر رہے ہیں اس کا کرایہ مانگتا ہے تو آپ جواب میں کہتے ہیں میرے پاس کرایہ نہیں. تو کرایہ نہ دینے کی وجہ سے اس ملاح نے آپ کو زد و کوب کیا، تشدد کا نشانہ بنایا، آپ بے ہوش ہو گئے. اب جب دوبارہ ہوش آیا تو اس نے پھر دوبارہ ڈیمانڈ کی کرایہ کی، تو آپ نے جواب میں کہا کہ میرے پاس نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ اگر نہیں دو گے تو تمہیں پانی میں پھینک دوں گا. اتنا کہنا تھا کہ اسی پانی میں سے مچھلیاں نکلی ہیں اور ان کے منہ میں دینار تھے اور آپ نے ایک مچھلی سے دینار لے کر اس ملاح کو دے دیا. اس کے بعد سے آپ مالک بن دینار کہلانے لگے. اب بات وہی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو شخص اپنے خالق حقیقی کے سپرد اپنے امور کو کر دیتا ہے، پھر اللہ رب العزت ساری کائنات اور مخلوق کی کیفیات کو اس بندے کی جانب متوجہ کر دیتا ہے اور وہ سارے کے سارے اس انسان کے، یعنی مخلوق ان کو جاننے بھی لگتی ہے، پہچاننے بھی لگتی ہے، بات یہ پھر ان کی مددگار بھی ہو جایا کرتی ہے. علامہ صاحب، اچھا یہ ما فوق العقل بات نہیں ہے صاحب، یہ بات یہ ہے کہ بینگ مسلم ہمارا یہ بلیو ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آفٹر آل ہمیں جو ہے وہ اپنا اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ظاہر ہے وہ مقام و مرتبہ دیا. اگین وہی بات، حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ جب بندہ جو ہے سنیچ پہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو بھی لوٹاتا نہیں ہے، پھر وہ جو قسم اٹھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری کرتا ہے. اچھا، اب آئیے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے پھر وہی بات ہے کہ اب چونکہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا پرتاؤ آپ پر ہے، تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو جو فیضان ملا وہ مولا کائنات کا ملا. اب میں ذرا ریلیونٹ کر رہا ہوں بات کو. اور مولا کائنات وہ ہیں جو دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دے چکے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بالواسطہ فیضان مولا کائنات کا اس اعتبار سے آپ میں منتقل ہوا کہ آپ بھی دنیا سے بالکل دور ہو گئے، دنیا سے دوری اختیار کر لی اور آپ نے بھی جو ہے فقر و فاقہ کو باقاعدہ اختیار کیا، منتخب کیا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. نقیب اہل محبت، امام طریقہ، زینت جنس و انس، حضرت ابو یحییٰ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک نہایت ہی عمدہ اور نفیس شخصیت کے مالک، انتہائی زیادہ زاہد، تقوی والے، ورع والے اور متقی پرہیزگار تھے. اور آپ کی سیرت میں یہ بات آتی ہے، آپ کے جو سیرت نگار ہیں وہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں، آپ کے صبر کو، آپ کی اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کو، کہ کان من المتعقدۃ الصبر
والمتکشفۃ الخشن، یعنی آپ انتہائی زیادہ مضبوط صبر کرنے والے تھے اور تنگ دستی کی زندگی کو گزارنے والے تھے۔ اب یہاں پر بالخصوص جب ہم ان کی سیرت کے اس گوشے کو دیکھتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے لا تعلقی، تو یہاں پہ میں چاہوں گا کہ پہلے سیدنا حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو دنیا سے بے رغبتی کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا سے لا تعلقی کیا ہے؟ دنیا سے لا تعلقی یہ ہے کہ جب بندے سے دنیا دور ہو جائے، اسے فقر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور فقر کے مختلف احوال ہیں، مختلف حالتیں ہیں۔ ان میں جو پہلی سب سے بلند حالت ہے فقر کی، وہ یہ ہے کہ جب بندے کے پاس مال آئے، یعنی فقیر کے پاس جب مال آئے تو اس سے نفرت کی بنا پر ناپسند کرے، اس سے راہ فرار اختیار کرے، اور پھر وہ چاہے کہ اس جو مشغولیت اس مال کی بنا پر دنیا میں ہو رہی ہے تو اس مشغولیت سے بھی وہ راہ فرار اختیار کرے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ مال سے نفرت کرتا ہو، اس کے مال کے آنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہو اور اسے مشغولیت سے وہ راہ فرار اختیار کرتا ہو، تو فرمایا یہ فقر کا وہ درجہ ہے جسے زہد کہا جاتا ہے، اور یہ سب سے بلند اور پایا درجہ، اعلیٰ درجہ ہے، اور اس کے صفت کے حامل شخص کو زاہد کہتے ہیں۔ اب جب یہ تعریف اور یہ تفسیر ہم نے جان لی تو اب آئیے حضرت سلیمان تیمی کے اس قول پر کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ ما ادرکت ازہد زاہدن من مالک بن دینار، فرمایا کہ میں نے مالک بن دینار سے بڑھ کر کسی کو زاہد نہ پایا۔ جو دنیا سے بے رغبت شخص میں نے جو دنیا سے بے رغبت شخص سب سے بڑا دیکھا وہ کوئی اور نہیں، وہ مالک بن دینار۔ یہاں ذرا ایک کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے، اور مجھے ذرا بتائیے، ایک بہت باریک سی لکیر ہے رہبانیت میں اور دنیا سے دور ہونے میں، اور یہ جو لکیر ہے اس کو سمجھنا اور سمجھانا بہت ضروری ہے۔ جیسے مولا کائنات نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے کشتی سمندر پہ رہتی ہے، پانی میں رہتی ہے، کہ اگر وہ پانی کشتی میں آ جائے تو بظاہر کشتی جو ہے غرق ہو جائے۔ تو ذرا اس ڈفرنس کو بھی واضح کر دیجئے کہ یہ امپریشن نہ جائے کہ دنیا سے دوری کا مطلب جو ہے رہبانیت اختیار کرنا ہے، سارے رشتوں کو چھوڑ دینا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہاں پہ میں چاہوں گا کہ مولا علی کا آپ نے ذکر کیا تو زوجہ مولا علی کا جو لقب ہے اس کے ضمن میں چاہوں گا کہ وضاحت کروں کہ زوجہ مولا علی جناب سیدہ پاک کا لقب کیا ہے؟ بطول۔ بطول کون ہے؟ بطول وہ ذات جو دنیا میں رہ کر دنیا کی آلائشوں سے منزہ اور پاک و صفا ہو۔ تو یہ وہ فیضان جو وہاں سے ہوتا ہوا یہاں پر دنیا کی آلائشوں سے دور رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی آلائشوں سے محفوظ اور منزہ ہو، تو یہ وہ فیضان ہوتا ہوا یہاں آ رہا ہے کہ جب بندہ دنیا میں تو ہو، دنیاوی کاموں میں مشغولیت بھی ہو، لیکن وہ دنیاوی مشغولیت اس کو رب تعالیٰ سے غافل نہ کرتی ہو۔ جب اس انداز سے بندہ زندگی گزارتا ہے تو وہ مالک بن دینار بنتا ہے۔ اور پھر جب ان کی دنیا سے بے رغبتی کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک بڑا ایک انوکھا واقعہ ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ عمومی طور پر لوگ جو دنیا دار قسم کے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کسی ویل آف پرسنالٹی یا ویل آف کوئی لیڈی ہو، ان سے ہم شادی کریں تاکہ ہمارا سٹیٹس بلند ہو، کسی مال دولت والی عورت سے نکاح کریں تاکہ ہمارا سٹیٹس ہی بلند ہو، سوسائٹی میں نام حاصل ہو۔ آج کل مختصر ترین راستہ لوگوں نے یہی اختیار کیا ہوا ہے۔ تو وہاں بھی ہوا یہ کہ بصرہ میں ایک آدمی جو امیر ترین آدمی تھا وہ فوت ہو گیا، اور اس کی اکلوتی بیٹی تھی، اور اکلوتی بیٹی خوب مال و دولت کے ساتھ وراثت اس کو ملی تھی۔ تو اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ مالک بن دینار سے نکاح کرے تاکہ جو ہے وہ دینی کام بھی ہو جائے اور دنیاوی کام بھی اس کے ہو جائیں۔ تو اس سلسلے میں اس نے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ذریعے نکاح کا پیغام پہنچایا۔ تو جب نکاح کا پیغام پہنچتا ہے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، تو وہ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ میں تو دنیا کو طلاق دے چکا ہوں، اور چونکہ عورت بھی دنیا کا ہی حصہ ہے، لہٰذا میں اس سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں کہ جس کو میں پہلے ہی طلاق دے چکا ہوں۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ وہ جو مال و متاع آپ کو اس عورت سے نکاح کی صورت میں ملنے والا تھا، آپ نے یکسر اس کو ٹھکرا دیا، اس سے کوئی رغبت نہ تھی، کوئی رغبت نہیں تھی۔ جب انسان کے سامنے ایک پورا یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کی اسکرین بڑی یوں سے 70 mm پہ سمجھ لیجئے کہ چل رہی ہوتی ہے، اور اس کے سامنے دنیا کی جو حقیقت ہے وہ مکمل طور پہ واضح ہوتی ہے، اور اس کے بھی یوں کہہ لیجئے کہ اپنا کہیں بیک اسٹیج پہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ آدمی
کہ یہاں پہ جو ہے اگر میں نے ذرا سی بھی گڑبڑ کی تو اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی شدید ہے. یعنی وہ جو خوف خدا کا عنصر ہے بنیادی طور پہ وہ اس کے لاشعوری طور پہ پیوست ہوتا ہے اس کے اندر، جو اس کے تحت شعور میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے. آپ کی ہستی کا بھی یہی معاملہ تھا کہ خوف خدا آپ پہ جو ہے بہت غالب تھا. ذرا بتائیے کیا تھا؟ دوسرا اگین وہی بات ہے، جب انسان اس حقیقت کو پہنچ جاتا ہے تو انسان بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاتا ہے، عاجزی کا پیکر ہو جاتا ہے، اور جب وہ ظاہر ہے اللہ کی بارگاہ میں گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اسے دنیا کے سامنے جو ہے بلند مقام کر دیتا ہے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں خوف خدا جو ہے نا یہ ایک کیفیت ہے، اور یہ کیفیت اسی وقت طاری ہوتی ہے کہ جب انسان کا یقین پختہ ہو. اگر یقین کے اندر کمی ہوتی ہے تو پھر وہ کیفیت اس انداز سے طاری نہیں ہو پاتی. اب چونکہ یہ قلبی کیفیت ہے نا تو انسان کے ظاہری اعمال اس بات پر دلیل بنتے ہیں کہ اس کے اندر اس کیفیت کی شدت کتنی ہے. اب جیسے مثال کے طور پر ایک بات تو آپ نے ذکر کی کہ دنیا سے بے رغبتی، یہ اس کیفیت کے اظہار پر دلیل تھی، اس کیفیت کی موجودگی پہ دلیل تھی. اسی طریقے سے آپ کے قول کے اندر، آپ کے فعل کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی عذاب کی بات کا تذکرہ ہو آپ اس سے جو ہے وہ گھبرا جایا کرتے تھے، اور ایک دم آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی تھی حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو جاتے. جیسا کہ ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت ہشام بن حسان کہتے ہیں کہ میں اور مالک بن دینار ایک مرتبہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اچھا. تو وہاں پر تلاوت کرنے والے نے سورہ طور کی ایک آیت کی تلاوت فرمائی کہ ان عذاب ربک لواقع، اللہ، کہ بے شک تمہارے رب کا عذاب جو ہے وہ ضرور واقع ہوگا، ما لہ من دافع، اور وہ ایسا عذاب ہوگا کہ اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہوگا. اب وہی بات آتی ہے کہ یہاں پر جب آپ نے آیت سنی وہاں پر آپ کے یقین کا درجہ، آپ کے جو کیفیت تھی وہ انتہائی طور پر جو ہے وہ مضطرب ہو گئی. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے رفقا بھی رو رہے ہیں، اور یہاں پر مالک بن دینار کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ آپ بے ہوشی کے عالم میں چلے جاتے ہیں اور آپ خوف خدا کے اس عالم میں مستغرق ہو جاتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ہمیں ایک دلیل مل جاتی ہے کہ آپ کی ذات میں خوف خدا بدرجہ اتم پایا جاتا تھا. اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ حج پر جا رہے تھے تو حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار کے ساتھ جب حج پر گیا تو جب تلبیہ پڑھنے کا موقع آیا نا تو اس وقت حضرت مالک بن دینار جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے. جب آپ کو ہوش آیا تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ حضور کیا ماجرا تھا کہ آپ نے تلبیہ پڑھی بے ہوش ہو گئے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں نے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی لبیک اللہم لبیک، کہ اے رب میں حاضر ہوں، اے میرے رب میں حاضر ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے رب کی طرف سے جواب آ جائے کہ لا لبیک ہم تیرے لیے حاضر. اللہ اکبر. یہ کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوئی اور اس وجہ سے پھر آپ بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ یہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا تو کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ اکبر. اگر یہ قرآن کا حصہ نہ ہوتی نا تو میں کبھی بھی اس کو نہ پڑھتا، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ قرآن میں تو اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم یہ کہیں، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی ایسی زبردست پیروی کرتے ہیں کہ نفس کی اتباع میں ہم کسی اور سے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں ہوتی. اور آپ یہ دیکھیے اس ایک جملے میں آپ نے پوری ہیومن سائیکی جو ہے بیان کر دی ہے. بالکل ظاہر تو یہی کہتے ہیں لیکن حقیقت میں لاشعوری طور پہ جو ہے ہمارے اندر جو ہے وہ اور بھی آسرے موجود ہوتے ہیں. جب تک ہم بے آسرا نہ ہو جائیں نا صاحب، لا نہ کہتے ہیں مکمل طور پہ، تب تک جو ہے وہ معاملہ بنتا نہیں. ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم عمومی طور پر مسبب الاسباب کی طرف توجہ کرنے کی بجائے اسباب پر اسباب ختم ہو جاتے ہیں نا تو ہم مایوسی کے گہرے سمندر میں چلے جاتے ہیں. حالانکہ ان کا عالم یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل توجہ کرنے والے تھے، پھر بھی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر جیسا بھروسہ کرنا چاہیے نا ویسا بھروسہ نہیں کرتے. پھر اس کے بعد یہ تو سارے آپ کے کمالات ہیں، خوف خدا بھی ہے، آپ کا ایک انداز بھی ہے، لیکن اس کے باوجود عاجزی کا عالم یہ ہے کہ آپ جب پوری رات عبادت کر رہے تھے تو آپ کی صاحبزادی نے آپ سے عرض کی کہ حضور تھوڑا آرام بھی کر لیں. تو آپ نے سامنے سے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی رکھوں اور پھر میں سو جاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دولت سعادت ملنے والی ہے وہ مجھ سے دور ہو جائے، میں اس سے محروم رہ جاؤں. تو لوگوں نے آپ سے اس کا مطلب پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو آپ نے پھر جواباً یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نعمتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی استعمال کرتے ہیں لیکن اطاعت ہم شیطان کی کرتے ہیں. اور پھر وہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مسجد کے دروازے پر کوئی یہ اعلان کرے نا کہ دنیا کا بدترین شخص کون ہے تو اسے مجھ سے زیادہ بدتر کوئی شخص نظر نہیں آئے. یہ آپ کی عاجزی انکساری ہے. اور پھر جب یہ خوف خدا ہو، عاجزی کا یہ عالم ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبے کا پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک دہریے سے آپ کا مناظرہ تھا
تو دلائل چلتے رہے دونوں جانب سے، تو آخر میں یہ طے ہوا کہ آگ کے اندر ہاتھ ڈالا جائے، جس کا ہاتھ جل گیا وہ جو ہے نا وہ کامیاب سمجھا جائے گا۔ تو آپ نے بھی اور دہری نے بھی ایک ساتھ ہاتھ ڈالا، ٹھیک ہے۔ اب جب ہاتھ ڈالا تو دونوں کا ہاتھ نہیں جلا، آپ اس پر مایوس ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا اللہ یہ تو ہم دونوں برابر ہو گئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی آواز آپ تک پہنچی، اس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اے مالک بن دینار، اس کا جو ہاتھ بچا ہے نا وہ بھی تمہاری وجہ سے بچا ہے۔ اگر وہ تنہا ہاتھ ڈالتا تو وہ بھی جل کر راکھ ہو جاتا۔ تو یہ آپ کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے علامہ صاحب کہ آپ ظاہر آپ کے اساتذہ خاص طور پہ یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ جن ہاتھوں ظاہر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آیا، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آیا، پھر آپ کا جو علمی مقام اور مرتبہ بنا صاحب وہ ایسا بنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا مقام دیا۔ بتائیے ذرا۔ جی بلا شبہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں مقام تصوف میں ایک اعلیٰ درجہ اور ایک اعلیٰ حیثیت رکھتے ہیں، وہیں ساتھ ساتھ علم و فن کا بھی ایک آپ عظیم شاہکار ہیں، اور آپ نے مختلف اساتذہ سے اور مختلف شیوخ سے اپنے اپنے اعتبار سے اکتساب فیض کیا ہے۔ آپ کے اساتذہ میں جو سب سے پہلا اور بڑا نام ہمیں نظر آتا ہے وہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا نظر آتا ہے، جو خادم الرسول ہیں اور صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک کے تعارف کے لیے یہ دو القابات ہی کافی ہیں، ان سے آپ نے اکتساب فیض کیا ہے علم حدیث میں۔ دوسرا بڑا نام جو ہمیں نظر آتا ہے وہ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے تعارف کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ آپ نے 130 کے قریب صحابہ کی زیارت کی ہے، جن میں سے 70 وہ صحابہ ہیں کہ جو بدری صحابہ تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اگلا جو بڑا نام نظر آتا ہے وہ حضرت امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ، امام المعبرین۔ جی، علم و تعبیر رؤیا کے ایک ایسے امام کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی خواب کی تعبیر بتانے کے لیے جس کی کتاب کی حاجت ہوتی ہے وہ امام محمد بن سیرین ہے، اور یہ حضرت مالک بن دینار کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد ایک نام نظر آتا ہے احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب احنف بن قیس کو غصہ آتا ہے تو گویا ایسے ہی ہے جیسے 1,00,000 تلواروں کو غصہ آتا ہے۔ اچھا، یعنی جب یہ کمانڈر کے طور پر معروف تھے، بڑے جنگجو قسم کے تھے، تو اس لیے لوگ ڈرتے تھے کہ کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جس سے ان کو جلا لے۔ ان سے بھی انہوں نے احادیث کو روایت کیا، تو ایک اعتبار سے علم الحدیث میں حضرت مالک بن دینار کے یہ استاد ہے۔ دو پوتوں کا تذکرہ میں ضرور کرنا چاہوں گا۔ ایک پوتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ایک پوتے ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ٹھیک ہے۔ جناب صدیق اکبر کے پوتے ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت عمر فاروق کے پوتے ہیں سالم بن عبداللہ بن عمر، اور یہ دونوں جو پوتے ہیں یہ حضرت مالک بن دینار کے استاد ہیں۔ تو یوں سمجھے کہ علم و معرفت میں انہیں فیض صدیقی بھی حاصل ہے اور فیض فاروقی بھی انہیں حاصل ہے۔ تو یہ اساتذہ کی کڑی ہمیں نظر آتی ہے، جو چیدہ چیدہ نام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ پھر خاص طور پر ان کا جو رغبت تھی، ان کا جو شغف تھا وہ حدیث کے ساتھ، حدیث کی سماعت اور حدیث سے اپنے آپ کو جوڑنے کے حوالے سے یہ معروف رہے، اور آپ نے انہی اساتذہ سے اکتساب کیا اور پھر ساتھ ساتھ ان سے مرویات کو بھی لیا۔ اور یہ سارے جتنے نام میں نے لیے یہ سارے کے سارے ایسے بھی ہیں کہ جن سے آپ نے روایات کو اخذ کیا۔ دیگر ناموں میں ہمیں جناب اکرمہ بھی نظر آتے ہیں، حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ بھی نظر آتے ہیں، ابو فراس عبداللہ بن غالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی نظر آتے ہیں، جن سے انہوں نے مرویات لی اور روایت کی ہیں احادیث۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب ہم تلامذہ کی طرف جاتے ہیں، یعنی اب ان سے آگے جنہوں نے روایت لیا ہے، یعنی یہ آپ نے وصول کیا، جی، اور آگے اب جو ٹرانسفر ہو رہا ہے اور آپ کو یعنی مستند تصور کرتے ہوئے جنہوں نے آپ سے اکتساب کیا ہے، وہاں ہمیں حضرت سعید بن ابی عرویہ، حضرت ابو سلمہ محمد بن عبداللہ الانصاری، جناب عبدالسلام بن حرب، یہ سارے کے سارے یوں سمجھیے کہ جو ہمارے علماء اسماء اور رجال ہیں ان کی نظر میں ایک خاص مرتبہ اور خاص مقام رکھتے ہیں۔ اچھا، پھر ساتھ
ہمیں ان ہستیوں کی جانب بھی توجہ کرنی ہوگی کہ جنہوں نے حضرت مالک بن دینار کی اس حدیث کی خدمت کو حیثیت دی ہے اور مقام دیا ہے۔ واہ ان میں ہمیں امام نسائی نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنی سنن میں ان کی مرویات کو ذکر کیا۔ کیا کہنے، یعنی انڈورسمنٹ کس لیول پہ؟ جی، پھر اس میں ہمیں ابن ماجہ کی سنن نظر آتی ہے واہ۔ کہ جہاں پر آپ کی مرویات ہمیں نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابو نعیم، امام ابو نعیم اصفہانی بتائیے۔ حلیۃ الاولیاء والے، انہوں نے اپنے حلیہ میں ان روایات کو ذکر کیا ہے کہ جو حضرت مالک بن دینار کے ذریعے سے آگے پہنچ رہی ہیں۔ سبحان ان کتابوں میں آپ کی روایات کا آنا آپ کے استناد پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اور پھر امام بخاری کے حوالے سے ذکر کیا کہ آپ نے یہ ان سے استشہاد کیا ہے۔ اچھا، اور پھر ساتھ ساتھ ایک اور بات انتہائی اہمیت کی حامل، بتائیے۔ وہ یہ ہے کہ 40 کے قریب احادیث انہوں نے روایت کی، ٹھیک، ان کی مرویات میں ٹھیک ہے۔ داخل ہیں، اس پر آگے بات ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت علی بن مدینی السعدی، ہاں ہاں اس پر ہم ایک پروگرام بھی بالکل کرتے ہیں۔ کر چکے ہیں۔ یہ علی بن مدینی السعدی وہ ہیں کہ جو اپنے علم رجال کے ماہر ترین، بالکل اپنے دور میں علم حدیث کے پر کام کرنے والے افراد اس کوشش میں رہا کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے علی بن مدینی السعدی ہماری تصدیق کر دیں بالکل ٹھیک ہے، اور ہماری خدمت کو مان لیں، تسلیم کر لیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ علی بن مدینی السعدی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت مالک بن دینار کو ثقہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ مینس آپ جہاں روحانیت کی دنیا میں شاہکار سبحان تھے وہاں علم کی دنیا میں بھی شاہکار تھے۔ بالکل اسی طرح سے، اور آپ نے کما حق کو ان دونوں واہ 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 سمندروں میں غوطہ زنی کی ہے، واہ، اور پھر جہاں روحانیت کے خوبصورت موتیوں کو چنا ہے وہیں مصطفیٰ کے فرامین سے آپ نے اپنے آپ کو حساب کر کے ہمیشہ کے لیے امر کیا، اسی لیے مالک بن دینار آج بھی لوگوں کی زبان ہو۔ سبحان، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کل بروز محشر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں سننے والوں کا عطا فرمائے۔ کرکس کیا ہے صاحب؟ کرکس اس پوری گفتگو کا یہ ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو مٹا دیجیے صاحب، فنا فی اللہ کر دیجئے، فنا فی رسول کر دیجئے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا مراتب عطا کرے گا۔ کتاب الشفا، سکون قلب کا وظیفہ کہ جو شخص ہر روز نماز فجر کے بعد ایک بار سورہ آل عمران پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اسے سکون قلب نصیب ہوتا ہے، ذہنی پریشانی دور ہوتی ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ رات کے طویل سجدے انسان کو اللہ کا قرب دیتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے نجات دلاتے ہیں۔